الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم. میرے قابل احترام بزرگوں، گزشتہ جمعے سے بندے نے آپ کی خدمت میں نوافل کے فضائل بیان کرنے شروع کیے تھے اور عرض کیا تھا کہ نوافل کے ایک عام فضائل ہیں، دوسرے خاص فضائل ہیں. عام فضائل میں سے دو فضیلتیں بندے نے بیان کر دی تھی. ان میں سے ایک یہ کہ جو مسلمان مرد عورت اپنی دنیاوی زندگی میں نوافل بھی پڑھتا رہے گا اور نفلی عبادتیں بھی کرتا رہے گا تو قیامت کے دن جب اس کے فرض و واجب عبادتوں کا حساب ہوگا، مثلا نماز کا حساب ہوگا، تو اس میں جو کمی بیشی ہوگی نفلوں سے پوری کی جائے گی، اور اس طرح وہ مسلمان بندہ فرض و واجب عبادتوں میں کامیاب ہو جائے گا، جو بہت بڑی کامیابی ہوگی. لہذا زیادہ سے زیادہ ہمیں نفل نمازیں اور دیگر نفل عبادتیں کرتے رہنا چاہیے. اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ نفل عبادت کرتا رہتا ہے اور نوافل پڑھتا رہتا ہے وہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بنتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں اور بالآخر پھر اس کی وہ محبت فرشتوں سے لے کر کے زمین والوں کے اندر منتقل ہوتی ہے اور ان سے لے کر کے پھر سمندر کی مخلوقات میں بھی اس کی محبت پھیل جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا اثر ہوتا ہے. اس کو میں نے تفصیل سے بیان کر دیا تھا. یہ فضیلت بھی بہت بڑی ہے، اور یہ فضیلت بدرجہ اتم فرائض واجبات ٹھیک ٹھیک ادا کرنے سے بھی حاصل ہوتی ہے، لیکن نوافل سے بھی حاصل ہوتی ہے. لہذا دونوں قسم کے قرب کی ضرورت ہے، لیکن فرائض واجبات تو ہمیں ادا کرنے ہی کرنے ہیں، وہ تو فرض ہیں، نہیں کریں گے تو اس کا بڑا سخت عذاب ہے، اللہ بچائے. نوافل میں یہ ہے کہ یہ اختیاری ہے، کریں گے تو یہ قرب نصیب ہوگا، اجر نصیب ہوگا،
نہیں کریں گے تو کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ جیسے فرائض و واجبات پابندی کے ساتھ ادا کرے، نوافل کبھی پابند رہے۔ محض یہ سوچ کر کے یہ تو فرض نہیں ہے، یہ تو واجب نہیں ہے، یہ تو نفل ہے، جب نفل ہے تو کیوں پڑھیں، یہ غلط ہے۔ ان دو عظیم فائدوں سے ایسا آدمی محروم رہے گا جو زبردست محرومی ہے، اللہ بچائے۔ تو یہ وہ فضائل ہیں جو میں نے گزشتہ جمعے عرض کر دیے تھے۔ آج میں نوافل کے خاص فضائل تھوڑے بہت انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا۔ نفل نمازوں کی بہت ساری قسمیں ہیں، نفل عبادتوں کی اس سے بھی زیادہ قسمیں۔ نفل عبادت کی بہت ساری قسمیں ہیں، مثلا نماز، تو نماز میں بھی فرض بھی ہیں، واجب بھی ہیں، سنت مؤکدہ بھی ہیں، سنت غیر مؤکدہ بھی ہیں، اور بہت سارے نوافل ہیں۔ فرض و واجب کے فضائل بہت ہیں، وہ الگ ہیں۔ فرض و واجب کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں وہ ساری نفل کے حکم میں ہیں۔ سنت مؤکدہ بھی نفلوں کے اندر آتے ہیں، سنت غیر مؤکدہ تو ہیں ہی نفل۔ اس کے علاوہ نفل نمازوں کی بہت ساری قسمیں ہیں، جیسے تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الشکر، صلاۃ الحاجت، صلاۃ التسبیح بڑی اور چھوٹی، اشراق، چاشت، سنن زوال، اوابین، صلاۃ اللیل، نماز تہجد، نماز استسقاء، نماز خوف وغیرہ، یہ سب نفلیں ہیں۔ ان سب کے بڑے فضائل ہیں، بڑے فوائد ہیں۔ آج کل چونکہ سردیوں کی راتیں ہیں اور سردیوں کی راتیں عام طور پر لمبی ہوتی ہیں، دن چھوٹا ہوتا ہے، راتیں لمبی ہوتی ہیں، تو ان لمبی راتوں میں رات کے آخری تہائی حصے میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو نماز تہجد کہتے ہیں۔ اس کے بڑے فضائل ہیں، بڑے فوائد ہیں جو احادیث طیبہ کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ ان میں سے کچھ فضائل بیان کرنے کا ارادہ ہے تاکہ ہم اور آپ کوشش تو یہ کریں کہ ساری زندگی تہجد پڑھا کریں، ساری زندگی تہجد پڑھنے کا معمول بنائیں۔ لیکن اگر گرمیوں میں پڑھنا مشکل ہو تو سردیوں میں تو پڑھنا بہت ہی آسان ہے۔ ہر مسلمان مرد عورت نہایت آسانی سے تہجد میں اٹھ سکتا ہے اور تہجد پڑھ سکتا ہے، لہذا پڑھنا چاہیے۔ ویسے تہجد پڑھنے کا ایک ایسا طریقہ بھی ہے جو نہایت ہی آسان ہے، اور اس آسان طریقے پر عمل کرنے سے گرمی ہو یا سردی، برسات ہو یا موسم بہار، ہر موسم میں پابندی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہر روز عشاء کی 2 سنتوں کے بعد وتروں سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھ لیا کریں، یا وتروں کے بعد 2 رکعت تو ہیں، وتروں کے بعد 2 رکعت نفل تو ہیں، وہ پڑھ لیں، ان کے ساتھ 2 نفل اور پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے تو 8 رکعت پڑھ لیں، 12 رکعت پڑھ لیں۔ تو
وطر سے پہلے 4 رکعت پڑھیں یا وطر کے بعد 4 رکعت پڑھیں یا اس سے زیادہ پڑھیں، اس میں بھی تہجد کا ثواب ملتا ہے۔ اب یہ وقت تہجد کا ایسا ہے کہ سارے سال ہم نہایت آسانی سے اس پر عمل کر سکتے ہیں اور جو فضائل تہجد کے ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو اگر دونوں کو جمع کر لیں تو نور علی نور ہے، یعنی سونے سے پہلے بھی ہمیشہ یہ 4 یا 6 یا 8 رکعتیں پڑھنے کا معمول رکھیں، اور دوسری طرف جو تہجد کا اعلیٰ درجہ ہے وہ ہے رات کے آخری تہائی حصے میں اٹھ کر کے تہجد پڑھنا، یا پہلے سے جاگے ہوئے ہوں تو تہجد پڑھنا، رات کے درمیان میں بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں، رات کے آخری 1/3 حصے میں پڑھنا افضل ہے، لیکن اس سے پہلے پڑھنا بلا کراہت جائز ہے۔ اس لیے رات کے پہلے تہائی حصے میں جس میں ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، وطروں سے پہلے یا وطروں کے بعد بھی تہجد پڑھنا بلا کراہت جائز ہے، اور 12 بجے سے پہلے یا 12 بجے کے بعد بھی یہ رات کا 1/3 حصہ بیچ کا ہے، یہ درمیان کا ہے، اس وقت بھی تہجد پڑھنا بلا شبہ درست اور صحیح ہے، پھر پڑھ کے سو جائیں۔ افضل یہ ہے کہ رات کے آخری تہائی حصے میں آدمی جاگا ہوا ہو تو جاگا ہی رہے اور پڑھ لے، سو رہا ہو تو ہمت کر کے اٹھے اور پڑھ لے۔ کم سے کم 2 رکعتیں ہیں تہجد میں، تہجد کم سے کم 2 رکعتیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ 4 رکعت پڑھ لے، اس سے بہتر ہے کہ 6 رکعت پڑھ لے، اس سے بہتر ہے کہ 8 رکعت پڑھ لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان عام طور پر تہجد کی 8 رکعتیں پڑھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں عام طور پر 8 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، جن میں سے 2 رکعتیں تو آپ ہلکی پھلکی پڑھتے تھے، یعنی چھوٹی صورتوں سے پڑھتے تھے، باقی رکعتیں بڑی لمبی لمبی پڑھتے تھے۔ تو ہم بھی بڑی بڑی اور لمبی لمبی رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، جتنی صورتیں ہمیں زبانی یاد ہیں سورہ فاتحہ کے بعد انہی کو پڑھتے رہیں۔ اگر کسی کو علم تری کیف سے لے کر والناس تک یہ 10 صورتیں یاد ہیں تو سورہ فاتحہ کے بعد ایک رکعت میں 10، پھر دوسری رکعت میں 10، پھر اسی طریقے سے ہر رکعت میں 10 صورتیں پڑھتے رہو، اور آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، کیونکہ یہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کا خاص الخاص وقت ہے۔ ہمیں گنتی نہیں دیکھنی ہے، بلکہ نماز کو خوبصورت سے خوبصورت اور اچھے سے اچھا اور عمدہ سے عمدہ طریقے سے ادا کرنے کا اہتمام کرنا ہے۔ لہذا آرام آرام سے سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر باقی 10 صورتیں کسی کو اس سے بھی زیادہ یاد ہے تو وہ اور ان کو ملا لے، اور ان کو آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، اور اس طرح سے اپنے قیام کو جہاں تک ہو سکے لمبا کرے۔ ایسے رکوع کے اندر جو رکوع کی تسبیح ہے وہ بھی آرام آرام سے پڑھے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اس طرح سے 3 دفعہ نہیں، 5 دفعہ نہیں، جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکیں، جس قدر آپ رکوع میں جھک سکے، آپ کے کمر میں درد نہ ہو، اتنی دیر تک آپ جھکے رہیں، پھر قومہ کریں سمع اللہ لمن حمدہ، اس کے بعد ربنا لک الحمد، اس کے بعد یہ کلمہ یاد ہو جائے تو بہت اچھا ہے، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، یہی کلمہ بار بار کہتے رہے، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، اس طرح سے آپ کا قومہ لمبا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح سجدے میں جا کر کے سجدے کی تسبیح بھی آرام آرام سے پڑھیں، اور پھر جب پہلے سجدے سے بیٹھیں تو اللہم اغفر لی، اب اللہم اغفر لی یہ سب کو کہنا بالکل آسان ہے، صرف ادھر سے کلمہ ہی اگر آپ
3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ 9 دفعہ 11 دفعہ، اس سے بھی زیادہ مرتبہ بس کہ اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، یہ جلسہ ہو گیا آپ کا۔ اور بھی دعا ہے اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، بار بار یہی دعا کرتے رہے۔ پھر دوسرے سجدے کو اس طرح سے، اور تحیات میں جب بیٹھے تو وہ بھی آہستہ آہستہ آرام آرام سے۔ یہ سنت ہے بھائی، یہ طریقہ سنت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں قیام بھی لمبا فرماتے تھے، رکوع بھی لمبا فرماتے تھے، سجدہ بھی لمبا فرماتے تھے۔ تو سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ جتنا ہمارا عمل سنت کے مطابق ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنے گا، حضور کے نزدیک ہونے کا باعث بنے گا، اتنا ہی اس کے اندر اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ اور اگر کوئی بیمار ہو تو وہ بیٹھ کے ہی پڑھ سکتا ہے۔ کوئی بیمار ہو یا کمزور ہو یا بوڑھا ہو، بڑھاپے کی وجہ سے اس کے لیے دیر تک کھڑا ہونا مشکل ہے، کوئی حرج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخیر عمر میں تہجد کی نماز بیٹھ کے پڑھتے تھے، تو ہمارے لیے تو بیٹھ کے پڑھنے کا اسوہ بھی موجود ہے۔ جو بیچارہ کمزوری کی وجہ سے کھڑے نہیں ہو سکتے تو کیا حرج ہے، ان کے آقا نے بھی تو بیٹھ کے پڑھی ہے، وہ ان کی اتباع میں بیٹھ کے پڑھ لے۔ تو جو بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے وہ بیٹھ کے پڑھ لے، جو کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے وہ کھڑے ہو کے پڑھ لے، اور کوشش کرے کہ اس کی پہلی 2 رکعتیں تو ہلکی پھلکی پڑھے، یہ سنت سے ثابت ہے۔ باقی رکعتیں اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق جس قدر ہو سکے ذرا لمبا کر کے پڑھے۔ البتہ وقت تنگ ہو، طبیعت خراب ہو، کوئی اور صورت ہو تو مختصر پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ تو دیکھو کتنی آسانی ہے ہمارے دین کے اندر، ہر لحاظ سے سہولت ہی سہولت ہے، بس کرنے والے ہونے چاہیے، بس اللہ تعالی ہمیں پڑھنے والا بنا دے۔ تو یہ طریقہ ہے تہجد پڑھنے کا۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری تہجد میں آنکھ نہیں کھلتی۔ میں سمجھتا ہوں 90% لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہماری تو آنکھ ہی نہیں کھلتی، اور وہ اس کے بھی ماہر ہوتے ہیں کہ اگر الارم ان کو اٹھا دے تو بند کر کے سو جاتے۔ بھئی یہ تو اور بھی گڑبڑ والی بات، الارم بولا آنکھ بھی کھل گئی، الارم بند کیا پھر سو گئے، تو یہ تو بڑی، تو اس کا بھی علاج ہے کہ سراہنے مت رکھو، الارم والی گھڑی سراہنے مت رکھو، اس کو اپنے سے دور رکھو بس۔ تو وہ دور سے جب بولے گا تو پھر تو 2-4 قدم چلنا پڑے گا نا۔ اب بند کرنا بہت بڑی غلطی ہوگی، اس کا مطلب یہ کہ آپ پڑھنا نہیں چاہتے، تو ہی اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے، پھر اس کا کوئی علاج نہیں۔ تو اس کا بھی علاج ہے۔ ایک حدیث میں کہ جو آدمی رات کو ہلکا پھلکا کھانا کھائے اور پانی پیے، ہلکا پھلکا کھانا کھائے اور پانی پیے، اور پھر رات کو اٹھ کر تہجد کی 2 رکعت پڑھے، تو وہ جب سویرے اٹھے گا تو نہایت حشاش بشاش ہوگا، نہایت حشاش بشاش ہوگا، اور نہیں اٹھے گا تو کاہل اور سست ہوگا۔ یہ 2 حدیثوں کا مفہوم ہے جو میں نے ملا کر آپ کو عرض کیا ہے۔ اس میں اس طرح اشارہ کر دیا کہ رات کو اٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ رات کا کھانا ایک تو جلدی کھانے کی کوشش کرو، دوسرے ہلکا پھلکا کھانا کھاؤ۔ اگر کوئی 2 روٹی کھاتا ہے تو 1 کھا لے، 1.5 کھا لے، 1 کھا لے، اگر 1.5 کھاتا ہے تو 1 کھا لے، 1 کھاتا ہے تو آدھی روٹی کھا لے، اور سالن وغیرہ اس کے ساتھ استعمال کرے۔ بہت زیادہ پانی بھی نہ پیے، کیونکہ جتنا پیٹ بھرتا ہے اور جتنا پانی بھرتا ہے اتنی ہی سستی زیادہ پیدا ہوتی ہے، اور جتنی سستی پیدا ہوتی ہے نیند بھی اتنی ہی زیادہ آتی ہے۔ لہذا ایک تو رات کا کھانا ہلکا پھلکا اور جلدی کھانے کی کوشش کریں۔ اور سب سے بڑی کوتاہی جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم تہجد میں نہیں اٹھتے، دیر سے سونا ہے۔ ہمارے شہر کراچی میں خاص طور سے یہ ایک بہت ہی برا رواج پڑ گیا ہے کہ رات کو 2-2 بجے تک جاگے رہتے ہیں لوگ، 3-3 بجے جا کر کے سوتے ہیں۔ تو بھائی 3 بجے والا
5 بجے کیسے اٹھے گا؟ 2 بجے والا 3 بجے کیسے اٹھے گا آپ بتاؤ؟ یہ تو انسان کی فطرت ہے، جلدی سوئے گا جلدی اٹھے گا، دیر سے سوئے گا دیر سے اٹھے گا۔ اب اتنا خوف خدا تو ہمارے اندر ہے نہیں کہ جو ہمیں جلدی سے اٹھا دے۔ الارم ہم بند کر دیتے ہیں، دیر سے سونے کی صورت میں وہ الارم بھی بالکل بیکار ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم تہجد پڑھنا چاہتے ہیں تو جلدی سونے کی عادت ڈالیں۔ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ مغرب کے بعد کھانا کھا لیں اور عشاء کے بعد بس بستر پہ۔ لیکن چلو اگر کسی وجہ سے کچھ دیر ہے تو بھئی عشاء کے فوراً بعد کھانا کھا لو۔ عشاء کے بعد زیادہ دیر نہ لگائیں کھانا کھانے میں، جتنی جلدی ہو سکے کھانا کھا لیں، ہلکا پھلکا کھانا کھائیں اور جلدی سونے کی عادت ڈالیں۔ اپنے گھر والوں کا ذہن بنائیں، ان کو بھی اس پہ آمادہ کریں کہ وہ بھی جلدی سوئیں، اور اس لیے سوئیں تاکہ تہجد میں اٹھ سکیں۔ اسی لیے ہمارے دین کے اندر عشاء کے بعد فضول باتیں کرنا، بیکار باتیں کرنا یا لایانی باتیں کرنا یا ایسی بس سیر سپاٹا کرنا ممنوع ہے۔ ہمارے دین کے اندر تعلیم یہ ہے کہ عشاء کے بعد سو جاؤ۔ اب اس پہ عمل کریں تو ہماری آدھی بیماریاں پہلے ختم ہو جائیں، آدھی بیماریاں پہلے ہی ختم، آدھی دوائیں پہلے ہی بند انشاءاللہ تعالی، صحت بھی لاجواب۔ اور جناب تہجد میں جب اٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالی طبیعت کے اندر نشاط پیدا ہوگا، تمام شیطانی اثرات دور ہو چکے ہوں گے، تمام شیطانی اثرات دور ہو چکے ہوں گے۔ تو رات کو جلدی کھانا کھائیں، گھر والوں کا ذہن بنا کر کے جلدی سونے کی عادت ڈالیں اور الارم بھی لگائیں، اور گھر میں کوئی اگر جلدی اٹھنے والا ہو تو اس سے بھی کہہ کر سوئیں، سورہ کہف کی آخری آیات پڑھ کر سوئیں اور پکی نیت کر کے سوئیں اور دعا کر کے سوئیں، یا اللہ مجھے اپنی رحمت سے تہجد میں اٹھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ میں تہجد پڑھنا چاہتا ہوں، میں بہت کمزور ہوں، لہذا تہجد میں اٹھنے میں میری مدد فرما۔ پختہ ارادہ بھی کریں، نیت بھی کریں، اور ساتھ ساتھ اپنی طرف سے بھرپور تیاری بھی کریں۔ اس کے بعد پھر جب آپ سوئیں تو ایک اور بھی ہے کہ دائیں کروٹ پہ سوئیں۔ دائیں کروٹ پہ سونا تو کوئی مشکل نہیں ہے، اگر قبلہ رو بھی ہو جائے تو سبحان اللہ۔ اگر بیڈ نہیں گھوم سکتا تو آپ تو گھوم سکتے ہو، آپ بیڈ کے تابع نہیں ہو، بیڈ آپ کے تابع ہے۔ اگر بیڈ قبلہ رخ نہیں ہوتا نہ صحیح، آپ بیڈ کے پیروں کی جگہ سر رکھ لیں اور سر کی سرانے کی طرف پیر کر لیں، ہو گیا قبلے کی طرف آپ کا منہ۔ ہمیں تو سونے سے غرض ہے اور قبلے سے غرض ہے، بیڈ کسی طرف بھی ہو، لہذا قبلہ رخ سوئیں۔ تو دائیں کروٹ پر قبلہ رول جب آپ سوئیں گے تو اس کی عجیب برکت ہے۔ یہ سنت طریقہ ہے، سنت طریقہ تو سراپا خیر ہی خیر ہے۔ اس طرح سے جب آپ سوئیں گے تو انشاءاللہ ضرور تہجد میں اٹھیں گے۔ اور اگر پھر بھی آنکھ نہیں کھلی تو حدیث میں یہ ہے کہ جو آدمی تہجد کی نیت کر کے سویا اور پھر کسی وجہ سے آنکھ نہ کھلی تو اس کو تہجد پڑھنے کا ثواب نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا، اور سونا مفت میرا، اور کیا چاہیے۔ یہ ان کی عنایتیں ہیں اور ان کی مہربانیاں ہیں۔ اب ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو میں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی سوتا ہے، جب تم میں سے کوئی آدمی سوتا ہے تو شیطان اسے گدی پر، یعنی گردن کے پیچھے والے حصے پر 3 گرے لگاتا ہے۔ 3 گرا جیسے دھاگے میں گرا لگاتے ہیں نا، اور رسی میں بھی گرا لگاتے ہیں، 3 گرا وہ گدی کی طرف لگاتا ہے، اور ہر گرا پر یہ دم کر کے گرا لگاتا ہے کہ علیک لیل طویل فرقد او کما قال، کہ رات تو بہت لمبی ہے، ابھی اور سو، رات بہت لمبی ہے اور سو۔ یہ پڑھ کر ایک گرا لگاتا ہے، پھر دوسری گرا لگاتا ہے، پھر تیسری گرا لگاتا ہے، 3 گرے ہر آدمی کی گردن پر روزانہ شیطان سونے سے پہلے لگا دیتا ہے، اور دم یہ کرتا ہے کہ رات تو بہت لمبی ہے، سوئے جا، جلدی کیا ہے اٹھنے کی۔ تو اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ آدمی تہجد میں بھی نہ اٹھے، فجر میں بھی نہ اٹھے۔
لہذا آپ نے بیان فرما دیا کہ شیطان ہر آدمی کی گدی پر 3 گرے لگاتا ہے اور یہ دم کر کے گرا لگاتا ہے. لہذا جب آدمی اٹھتا ہے یعنی تہجد میں یا سویرے جب اس کی آنکھ کھلتی ہے اور اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ذکر کر لیتا ہے، جیسے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ تو سب مسلمانوں کو دعا یاد ہونی چاہیے، یہ بھی اس میں شامل ہے. یا الحمدللہ کہہ لے خالی الحمدللہ، آنکھ کھلتے الحمدللہ، یا الحمدللہ سبحان الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یا اور کوئی اللہ کا نام. بس جب اللہ کا ذکر کر لیتا ہے تو پہلی گرہ کھل جاتی ہے، ایک گرہ کھل جاتی ہے اس کی. پھر وضو کر لیتا ہے، دوسری گرہ کھل جاتی ہے. پھر 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. اس حدیث میں یہ ہے کہ جب آدمی تہجد پڑھ کر سویرے اٹھتا ہے تو اس کی طبیعت بہت ہی حشاش بشاش ہوتی ہے، بہت ہی عمدہ اور بھلی اور ہلکی پھلکی اس کو محسوس ہوتی ہے، اور خیر اور بھلائی اس کو نصیب ہوتی ہے. اور اگر وہ نہ اٹھے اور دیر لگا دے، مثلا فجر کی نماز قضا کر دی اس نے، جیسے دیر سے سونے والوں کے عام طور پر 90-95% عورتوں مردوں کی فجر کی نماز قضا ہوتی ہے، سردیوں میں بھی قضا ہوتی ہے، اللہ بچائے اللہ بچائے. تو حدیث میں یہ ہے کہ جب وہ دیر سے اٹھتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی طبیعت انتہائی خبیث، کاہل اور سست ہوتی ہے، انتہائی خراب، سست اور کاہل اس کی طبیعت ہوتی ہے، اور کوئی خیر اس کو حاصل نہیں ہوتی. یہ کتنا بڑا نقصان ہے اندازہ کرو دیر سے اٹھنے کا. اس لیے اس حدیث کے آخر میں یہ ہے، لہذا اے مسلمانوں تم جلدی اٹھ کر شیطان کی گروہ کو کھولو تاکہ تم کو خیر اور بھلائی حاصل ہو، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھئی یہ شیطان روزانہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ ہماری آنکھ جلدی سے نہ کھلے، تو ہمیں تو اس کا مقابلہ کرنا ہے نا، اس کا مقابلہ کرنا ہے. آپ نے یہ جو کچھ ارشاد فرمایا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، لہذا ہم سب چوکس ہو جائیں، اور وہ جو تدبیریں میں نے ابھی بتائی ہیں جلدی اٹھنے کی وہ بھی کریں، اور ساتھ ساتھ تیاری کر کے سوئیں گے اور دعا کر کے سوئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اٹھنا بالکل آسان ہو جائے گا اللہ نے چاہا. ایک بزرگ کا واقعہ یاد آیا. وہ تہجد گزار تو تھے ہی الحمدللہ، لیکن ہمیشہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھا کرتے تھے. فجر کی نماز ہمیشہ مسجد میں جا کر جماعت سے پڑھا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے. تو ایک مرتبہ حضرت کی آنکھ ذرا دیر سے کھلی، تہجد بھی نہیں پڑھی، اور فجر کی جماعت میں بھی یہ ہوئی کمی کہ جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے دروازے پر گئے تو امام صاحب نماز فجر میں سلام پھیر رہے تھے. اب یہ ان کے لیے تو بہت بڑا حادثہ تھا. جب انہوں نے دیکھا کہ امام نے سلام پھیر دیا تو انہوں نے ہائے کی، ایک دم ہائے یہ کیا ہوا، اور آہے بھرتے ہوئے وہ واپس لوٹے. دن گزر گیا، دن بھر طبیعت بڑی افسردہ اور غمگین رہی. اس کے بعد رات کو سوئے تو خلاف معمول ان کے کمرے میں کوئی آدمی آیا اور اس نے کہا حضرت جلدی سے اٹھ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو آپ کی فجر کی نماز قضا ہو جائے. اب دروازہ اندر سے بند تھا، آنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. اچانک یہ کون آیا، کہاں سے آیا کہ مقرر بھی نہیں کیا تھا جگانے کے لیے. تو حضرت نے ہاتھ پکڑ لیا، کچھ بھائی تم کون ہو، کہاں سے آئے، کیسے آئے؟ وہ حضرت کل آپ کی فجر کی نماز قضا ہو گئی تھی تو آپ کو بڑا غم ہو رہا تھا، تو میں نے سوچا آج ایسا نہ ہو تو میں اٹھانے کے لیے آیا. تو بھائی تم اٹھانے کے لیے کیسے آ گئے؟ تمہیں تو اندر آنے کی اجازت ہی نہیں تھی، تو بغیر پوچھا اندر کیسے آئے اور کہاں سے آئے؟ باہر سے، اندر سے تو کنڈی لگی ہوئی. تو جب اس کو کوئی جواب نہ آیا تو اس نے کہا جی میں شیطان ہوں، آپ کو جگانے آیا. اچھا شیطان اور نیکی، یہ تو ایسا جیسے آگ اور پانی. وہ جیسے آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے، ایسے شیطان اور نیکی تو جمع نہیں ہو سکتے. تیرا اس میں کوئی نہ کوئی مکر ہے. اب تو میرے ہاتھ میں آ گیا، اب تو میں چھوڑوں گا نہیں تجھے. بتا تو نے مجھے کیوں جگایا؟ میں نے کہا جی میں 70 سال سے کوشش کر رہا تھا روزانہ رات کو کہ کسی طریقے سے آپ کی آنکھ لگے، آنکھ لگے، آنکھ لگے، لیکن
کامیابی نہیں ہو رہی تھی. تو ایک مرتبہ تو آپ کی تہجد قضا کروائی میں نے, تو مجھے اس دن میری نیند آ گئی. کوئی 70 برس میں اگر ان کی تہجد ناغا کروا دی تو کوئی مذائقہ نہیں, اگلا قدم اس سے آگے اس سے بہتر ہوگا. پھر میں لگا رہا تو کل جا کر کے میری تو کوشش تھی کہ فجر کی نماز قضا ہو, لیکن آپ کی فجر کی نماز تو میں نہیں قضا کروا سکا, مگر جماعت آپ ہی قضا کروا دی میں نے. تو میں بڑا خوش ہوا کہ بھئی میری محنت ٹھکانے لگ گئی اور میری کوشش برابر ہو گئی. ایک دفعہ تہجد ناغا ہوئی ہے اور ایک مرتبہ جماعت نکلی ہے, تو اگلی مرتبہ فجر کی نماز قضا کرواؤں گا. مجھے اپنی محنت صحیح رخ پر چلتے ہوئے نظر آئی, لگتے ہوئے نظر آئی, میں بہت خوش تھا. مگر آپ نے جو مسجد کے دروازے پر جماعت نکلنے پر ہائے ہائے کی, تو میں نے دیکھا کہ جماعت سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجر و ثواب عطا فرما دیا. جب میں نے آپ کو وہ اجر و ثواب دیکھا تو میں نے سوچا بھائی ان کو تو جگانے میں فائدہ ہے, سلانے میں نقصان. اس لیے حضرت میں آیا تھا آپ کو جگانے کے لیے, تاکہ آپ کی فجر کی نماز جو ہے وہ جماعت فوت نہ ہو. اس لیے تو وہ شیطان تو شیطان ہے بھائی, وہ ہمارا یار تھوڑی ہے, ہم نے اس کو یار بنا رکھا ہے. اس کی یاری میں ہماری تہجدیں قضا ہو رہی ہیں, اس کی دوستی میں ہماری جماعتیں قضا ہو رہی ہیں, اسی کی دوستی کی وجہ سے ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہیں. اللہ بچا اللہ بچا. لہٰذا بھائی آج سے ہم ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو عشاء کے 2 سنتوں کے بعد وطروں سے پہلے, اور یا وطروں کے بعد یا سونے سے پہلے بہرحال تہجد پڑھ کے سونے کی عادت ڈالیں. یہ تو پکی عادت ہونی چاہیے تاکہ جو فضائل تہجد کے ہیں وہ ہمیں حاصل ہوں. اور اب راتیں چونکہ لمبی آ رہی ہیں, اس لیے آپ کوشش کریں کہ آخری تہائی حصے میں بھی اٹھیں اور اٹھ کر کے تہجد پڑھنے کا اہتمام کریں. اور اٹھنے کا طریقہ میں نے بیان کر دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. باقی آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.